الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی نسبت پر دعوت کے مبارک کام کے لیے جمع فرمایا. اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرماوے. اس کی بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ مختلف قوموں کے مختلف خاندانوں کے آدمی آگے جمع ہو جائے، ان کا مقصد اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ نہ ہو تو رحمت کے فرشتے ڈھانپ دیتے ہیں. اٹھنے سے پہلے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دیا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ قیامت دن موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان کا حال بیان کرو تاکہ ہم انہیں پہچان لیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں کے مختلف جگہوں کے کسی جگہ پر آ کر جمع ہو جائے، ان کا مقصد اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو آنے کو پر قبول فرماوے. دنیا کی زندگی میں ہر آدمی یہ چاہتا میں کامیاب ہو جاؤں. دکان لی تو دکان کے اندر اس کا سارا کام ہو گیا تو جب میں کامیاب ہو گیا. مقدمہ لڑا کامیاب ہو گیا. بیٹا باہر بھیجا تھا ڈاکٹر بنا دیا سب کامیاب ہو گیا. میں نے بڑا کام کیا اس میں کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کی کامیابی جسے یہ کامیابی سمجھتا ہے حاجات حاضرہ کے پورا ہونے کو یہ کامیابی سمجھتا ہے. اور اللہ کسے کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب. دنیا کامیابی کی جگہ نہیں ہے. دنیا تک مسافر خانہ ہے. جتنے آئے چلے گئے. اب آپ نظر ڈالو کہ جتنوں نے مال پر محنت کی مال دنیا میں چھوڑ گئے.
ملک اور محنت کی، ملک دنیا میں چھوڑ گئے، اکثریت کے حاصل کر کے عہدے حاصل کرے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ دنیا میں جتنوں نے سب کچھ لگایا، قارون نے خزانے جمع کیے، 70 اونٹ کی چابیوں سے لدے جاتے تھے، اتنا تو ان کا تھا، چابیاں تھی تو خزانے کتنے ہوں گے، اور ننگے پہ چلتا تھا، اور لوگ تعجب کرتے تھے کاش ہم قارون جیسے ہوتے۔ جب وہ زمین میں دھسا ہے، جب اسے کہا تو زکات دے دے، تو انہوں نے نہیں دی، یہ تو میرا کمایا ہے، اللہ کا کیا حق ہے جو میں نے کمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے زمین سے پکڑ لے، وہ واویلا کرتا رہا کہ زمین سے پکڑ لے۔ اللہ نے کہا اگر وہ ہمارے سامنے گر گرا دیتے تو ہم اسے معاف کر دیتے۔ قارون کا خزانہ اس کے خزانوں کو بچا نہیں سکا۔ شداد نے جنت بنائی 300 سال میں، سونے چاندی کا بھی زمین میں دفن ہے، اور دیکھنے گیا، جنت کو دیکھنے گیا، ایک پیر اندر، ایک دروازے میں، ایک باہر، گھوڑے پہ سوار۔ تو کسی نے آگے کہا کہ صاحب آپ سے بات کرنی ہے، غصے ہوگا کہ بات معلوم نہیں آپ کو بادشاہ چلا گیا۔ پھر کہا بات کرنی ہے، آپ کو معلوم نہیں بادشاہ سلام تھا۔ جب زیادہ غصے کرنے لگا میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے مہلت دے دو۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، موت کا وقت مقررہ جب آ جائے گا تو مہلت نہیں دی جائے گی، 1 سیکنڈ کی مہلت تھی۔ ایک بادشاہ کے پاس ملک الموت گیا، دوپہر کا وقت تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ملنے کا وقت نہیں، اب نہیں مل سکتا، کل ملنا ہے مجھے۔ بہت سوال کیا، اللہ پوچھ رہے تھے بادشاہ سے، تو بادشاہ نے کہا اسے نکال دو، یہ میرے ملنے کا وقت ہے۔ اس لیے ملک الموت آ گیا، اوندے منہ گرا کہ تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، موت کا وقت مقررہ آ جائے گا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بنگلور میں اور یہ قاسم قریشی میں ہوں، کہنے کہ ایک آدمی کے لمبے چوڑے کاروبار، مسکو دبئی کوئی سعودیہ تھے، وہاں سے انہوں نے یہاں بازار بنوائے، مکان بنائے، سڑکیں بنوائی، وہ دیکھنے آیا۔ ابھی کو 2 کلومیٹر باقی تھے کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، دیکھ نہیں سکا۔ اگر مکان آپ نے بنائے، جائیداد بنائی، یا مال دھن دولت اکٹھا کیا، تو یہ سارا وقت پہ چھوڑ کے چلا جائے۔ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر نشان کچھ بھی نہیں۔ اے بندے، ارے جن کے محلات میں ملنا مشکل ہوتا تھا وہ قبر کے گھڑے میں پڑے ہوئے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے۔ تو یہ دنیا دھوکے کا ہے، دھوکے کی دنیا ہے۔ دنیا میں جس نے مال پر محنت کری وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور جس نے محنت ملک حاصل کرنے پر، فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، خدائی دعویٰ کیا۔ نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، شداد نے خدائی دعویٰ کیا، لیکن سارے کے سارے
چھوڑ گئے. تو یہ دنیا دھوکے کی ہے. آدمی عقلی اگر اندر کی آنکھ سے دیکھے گا تو یقیناً یہ دھوکہ ہے. یہ آدمی نہ سوچے کہ میں یہ کر لوں گا. جب آنکھ بند ہوگی تو سارے رشتے دار بیٹھے رو رہے ہوں گے اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے, اسے کسی کام نہیں. اس لیے میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور اخیر میں جناب رسول اللہ, نبی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ انہیں باخبر کر دو, انہیں بیدار کر دو کہ موت آنے والی ہے. موت آنے والی ہے, یہ چھوٹ جانے والی ہے. قرآن پاک اس سے بھرا ہوا پہلی قوموں کے سارے واقعہ ذکر کیے ہیں. بڑی بڑی طاقتور قومیں تھی. من اشد منا قوہ, کہتے تھے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ قوم عاد, قوم ثمود اور قوم سبا. یمن میں ایک قوم آباد تھی, قوم سبا. 13 نبی بھیجے اور باغات اتنے تھے ان کے, گھنے باغات کہ پک پک کے پھل گرتے تھے, خالی ٹوکر لے جائے تو بھر جائے. اس جگہ کو ہم دیکھ کر آئے, ہم نے دیکھا 850 کلومیٹر لمبا رقبہ, جس میں ابھی تک دانت کھلانے کو آپ کو ٹکڑا بھی نہیں ملے گا. سارا جنگل بڑا بیکار. خالی 2 چیزیں پیدا ہوتی, 2 درخت سے چھوٹے چھوٹے, اونٹ کی کٹالی کی طرح وہ ہوتے ہیں, جل جاتے, ہوتے جل جاتے. 13 نبی بھیجے اور انہیں خبر دیا, لیکن ہر نبی کا انکار کرتے رہے. آخری نبی نے بد دعا کری. جب نبی نے بد دعا کی تو سمجھدار تھے وہ چلے گئے, کہ نبی کے بد دعا سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور ہر گھر بھی بیٹھے رہے. وہ ڈیم تھے بڑے بڑے, وہ ڈیم ٹوٹے, چوہوں نے کاٹا اور وہ ٹوٹے اور ساری زمین پر پھر گئے سیلاب کی طرح. اور آج وہ ڈیموں کی نشانی موجود, بڑے بڑے پتھر موجود ہیں. ایک آدمی کے 2 باغ تھے. قرآن پاک میں سورہ نور میں جنتان کا لفظ آتا ہے, 2 باغ. چنانچہ جب وہ باغ کے پھل پک جاتے تو پہلی کھیپ لا کر غریبوں کو تقسیم کرتا. اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو بیوقوف تھا, غریبوں کو تقسیم کرتا ہے, ہم سویرے جائیں گے اور اندھیرے میں پھل توڑ کے لائیں گے, غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب صبح گئے تو سارا پتھر جل کر راکھ ہو گیا, اور سارا پتھر میں باغ جل گیا, اور پتھر ایسے ہو گئے جیسے کوئلہ. سینکڑوں فٹ نیچے تک کھودا تو وہ پتھر کوئلے بنا ہوا تھا. کئی 100 فٹ تک پانی نہیں ملا. اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور خوف کی بندی معلوم ہوتا ہے, خوف کاری ہو جاتا. آج تک وہ گھاس کا تل کا بھی نہیں ہوگا. قوم عاد نے محنت کری, اور ایسے قوم سبا نے باغات پر محنت کی, قارون نے مال پر محنت کی. ایسے ہر نبی کے دور میں مختلف لائن کے لوگ محنت کرتے رہے. قوم شعیب کی بڑی بڑی منڈیاں تھیں, وہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. قوم شعیب کی بڑی بڑی منڈیاں تھیں, اور وہ منڈیوں نے جب انہیں کہتے تھے کہ اللہ کی بات مان دے تو کہتا ہمارے گاؤں سے نکل جاؤ. وہ قوم کہتی اے شعیب تم یہاں سے نکل جاؤ.
چنانچہ وہ ساری منڈیاں اجڑ گئی اور وہاں بنجر بنا ہوا ہے. ایک نہر چلتی ہے نیچے سے پہاڑوں کے اندر سے 3 فٹ چوڑی 3 فٹ لمبی. ہم اس کا پانی بھی پی کر آئے دیکھے بھی آئے. ہمیشہ چل رہی ہے. اس کے پانی سے کھیتیاں ہوتی ہے. وہاں مسقط میں 48,000 چشمے تھے. کہتے اب 20,000 رہ گئے. 28,000 سوکھ گئے. جب بندہ گناہ کرے گا نافرمانی کرے گا تو نعمتیں چھن جائیں گی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم عذابی لشدید. اگر تو میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو نعمت کو بڑھا دوں گا اور ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت. پکڑ میں اس کی نعمتیں بھی چھن جائیں گی, اس کی عزت بھی چھن جائے گی, اس کا مال بھی چھن جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. یہ دنیا میں آدمی بڑے بڑے پلان بناتا ہے. اس کھوپڑی کے ذریعے اللہ نے جو دماغ دیا ہے بڑے بڑے پلان سوچتا ہے دنیا میں یوں کر دیں گے. یہ نہیں سوچتا کہ اس کے دینے والا کون ہے. جس خدا نے تجھے کھوپڑی دی ہے اور دماغ دیا ہے وہ خدا تیری کھوپڑی کو پھیر سکتا ہے, کوئی اور رستے میں لگا دے گا. ذرا اللہ کی نعمت کی ناقدری اگر کرے گا تو تجھے خون کے آنسو رونے پڑے گے. یہ اللہ نے ساری قرآن کہتا ہے نہیں تبدو رحمت اللہ لا تحصوہا. اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو کر نہیں سکتے. اللہ کی نعمتیں بے شمار. ایک آنکھ کا دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے, کان کا سننا کتنی بڑی نعمت ہے, زبان کا بولنا. کتنے لوگ کینسر ہو گیا زبان کاٹ دی گئی, اب بول نہیں سکتے بیچارے, اشارے سے کہتے سارے. کتنے لوگ ہاتھ کاٹ دیے گئے, پیر کاٹ دیے گئے, انگلیاں کاٹ دی گئی. کتنے لوگ بیچارے کیا کیا حال ان پہ گزر رہا. ساری نعمتیں خدا نے دے رکھی. اللہ کہتا ہے ذرا ہوش تو کر, میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی نعمت جو تجھے دی گئی ہے وہ ایمان کی. آخرت میں نجات موقوفہ ایمان کا. اگر تیرا ایمان بن گیا تو تیری نجات کی امید ہے. اگر ایمان نہیں ملا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. لوگ سوچے آخرت کس نے دیکھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کس نے دیکھا. آج کل تو سمجھنا بالکل آسان. ڈاکٹر صاحب مشین لگا کے بتا دے گا صاحب فلاں جگہ پتھری ہو رہی ہے, فلاں جگہ گانٹھ ہو رہی ہے, فلاں جگہ خون رک رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. سارے اندر کی بیماریاں بتا رہا. کبھی نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب نظر تو نہیں آ رہا. کئی صاحب ڈاکٹر صاحب اس لائن کے ماہر ہے. ارے دنیا کی مشینیں اگر تجربے سے بتا دے تو اللہ کے نبی تو 1400 برس پہلے سب کچھ بتا کر چلے گئے کہ گناہ کے کرنے سے تیری زندگی کا یہ نقصان ہوگا. نماز چھوڑ دے گا تو روزی کی برکت چھین لی جائیں گے. جھوٹ بولے گا فرشتے دور تک چلے جائیں گے. اور اعمال چھوڑ دے گا تو مال کی برکتیں چھین لی جائیں گی. تیری اس سے پہلے تو خبر دی جا چکی. اس لیے پہلا مسئلہ ایمان میں اللہ ایک, اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں اترے گی اللہ کرنے والا. لیکن اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کا ایک بات کا یقین. آنکھوں دیکھنے زیادہ سچا. آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, زبان غلط بول سکتی ہے, دنیا کی تھیوریاں بدل سکتی ہے, لیکن نبی نے جو بات کہی ہے 1000 سال کے بعد بھی ہو, کروڑ سال کے بعد بھی ہو. صحابہ کو یقین تھا نبی کی بات پر, کہنے سے زیادہ سچا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 درہم آئے تھے، گھر میں رکھے نہیں، تو بیٹوں کو بھیجا کہ تیری ماں سے 1 درہم لیا۔ وہ گئے تو ان کا یہ تو ضرورت کی رکھا ہے، بھیجا کہ تمہارا سارے ہی دے دو۔ وہ 6 درہم سے 6 درہم کسی ضرورت مند کو دے دیے۔ ایک آدمی آیا، اونٹ خریدنا ہے 60 درہم میں، بعد میں دے دے دے، سوچے بیچ رہے ہیں 120 میں، 120 میں، وہ 120 دے کے چلا گیا، 60 روپے دے دیے، 60 گھر لائے۔ کہا یہ کیا؟ ھذا وعد اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول نے جو خبر دی 1 کے 10 گنا ملیں گے، کہ یہ وہ ہے۔ اگر دنیا میں تو خرچ کرے گا، لگائے گا، تو 1 کے 10 گنا تو نقدین ہو دیں گے لگا۔ ایک بزرگ کہنے کہ میں نے اللہ سے سودا کرتا تھا، اللہ سے سودا کرتا تھا، جب مجھے ضرورت ہوتی ہے 2.5 روپے دیتا ہوں، وہ 10 روپے آ جاتے ہیں، پھر چڑھنے دیتا ہوں 10 روپے آ جاتے ہیں، 10 گنے میرے پاس۔ مجھے یقین ہے کہ میں جو دے دوں گا فوراً اللہ بھیج دے گا۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، پہلا مسئلہ دلوں کے یقین کا درست کرنا۔ یہ جو یقین ہمارا دکان پر، کھیت پر، تجارت پر، دھندے پر اور دنیا کے ساری چیزوں پر بیٹھا ہوا ہے، اس یقین کو پہلے درست کرنا۔ اس یقین کے اندر میں یہ بات آ جائے کہ نہیں، اس سے نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ اگر تو کوئی کام کرے اللہ کو بیچ میں لے لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ میں آج 100 مرتبہ جاؤں گا بیویوں پہ، 100 چوپل جوان تیار ہوئے، دیکھا کسی کا عمل نہیں ٹھہرا، ایک کو ٹھہرا، وہ بھی گر گیا، تو انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ کہہ دیتا تو تیار ہو جاتا۔ کہا اللہ کو ساتھ لے لے، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تیری دنیا کا کوئی کام بھی ہے۔ ایک آدمی جا رہا، کسی نے پوچھا کہ انشاءاللہ کہہ لے، کہ اللہ میری جیب میں پیسے انشاءاللہ کل کر لوں، آگے جا کے جیب کٹ گئی۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ جیب کٹ گئی، انشاءاللہ جیب کھلا ہوگی، انشاءاللہ جب بول رہا، کیوں بول رہا؟ پہلے میں نے انشاءاللہ نہیں بولا۔ اللہ کو ساتھ لے، اللہ کا دل میں یقین آئے۔ یہ دل جو ہے ہمارا، یہ دنیا سے اتنا متاثر ہے کہ اللہ اس کو یاد ہی نہیں ہے، حالانکہ بغیر اللہ کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بغیر اللہ کے تیرا سانس بھی نہیں آ سکتا۔ تیرا جو سانس ہے، یہ سانس یہ مت سوچنا، یہ سانس اللہ چاہے تو آئے گا، ورنہ نہیں۔ لقمہ منہ میں جاتا ہے تو پوچھتا اللہ نے رحمت بولو تو رحمت بولو، پانی کی گھونٹ محتاج، ایک سانس تیرا محتاج، تیری ایک ایک چیز اللہ کی محتاج۔ کہ اللہ کو ہر وقت یاد کر، تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر وقت بندے کو دیکھتا ہے، اور دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام ہر بندے کے اعمال بارگاہ الہی میں پہنچتے، چاہے وہ کتنا بڑا متقی ہے اس کے بھی اعمال پہنچتے، کتنا بڑا مجرم اور گنہگار ہے اس کے اعمال بھی پہنچتے۔ اللہ کا استحضار خداوندی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر استحضار خداوندی ہو جائے، 2 میاں بیوی، عورت مرد 2 برائی کے ارادے سے اندر جائے، چھوٹا بچہ 10 سال کا 8 سال کا دیکھ لے تو نہیں کرے گے، تو وہ دیکھ رہا۔ اگر یہ دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، تو پھر بندہ برا نہیں کرے گا۔ کہ تیرے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین بنا، اور ایمان بندے کا دعوت سے بنے گا، جتنے خدا کی عظمت بڑائی کی دعوت دے گا۔ اس لیے اکثر انبیاء سے انفرادی دعوت ثابت ہے، اجتماعی دعوت بہت کم ہے۔ صحابہ سے انفرادی دعوت، نبی
ابو جہل کے گھر پہ 126 مرتبہ گئے، ایک ایک کو دعوت دے رہے. ایک صحابی کا اٹھ یا حارث اٹھ، پھر پوچھا کیف اصبحت یا حارث؟ کہا یا رسول اللہ جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہا، جنت کی حوریں اور گلبان اور سب آنکھوں سے نظر آ رہی، اور دوزخ کا معاملہ دیکھ رہا ہوں. پر میں عرض کا فلزم تو نے معرفت حاصل ہوگی سے لازم پکڑے رکھ رہا. یقین تیرا اندر میں کہ میرا اللہ کی قدرت اس کے دل پر منکشف ہو جائے، اللہ کی قدرت اس کے دل پر منکشف ہو جائے گی، یہ سارا اللہ کے کرنے سے ہو رہا. دنیا کو دھوکہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آدمی دنیا کے لالچ میں لگ کر بھول گیا، ارے تیرے اللہ کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتا. جب ایمان کی دعوت دے گا اور تنہائیوں میں جا کے دعوت دے گا اور ایک ایک کو جا کے دعوت دے گا تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا. آج ہمارے کام کرنے والا عملہ انفرادی دعوت کو تو کہتا نہیں صاحب بیان ہو تو میں کر لوں، 2 گھنٹے بیان کر دوں گا، 3 گھنٹے بیان کر دوں گا، اس کو بڑی چیز سمجھ رہا. نہیں، انفرادی دعوت سے جو ایمان بنے گا اندر کی خرابیاں دور ہوں گی اور آگے پر اثر پڑے گا، وہ اجتماعی میں نہیں پڑے گا. اجتماعی سے تو بگڑتا ہے آدمی، بیان کر کے جائے گا نفس بھولے گا، اور اکیلا بات کرے گا تو دعوت دے گا. اکثر انبیاء کی دعوت انفرادی ثابت ہے، صحابہ انفرادی دعوت دے رہے. انفرادی دعوت، ہم انفرادی دعوت ایک ایک کو بیٹھ کے سمجھائیں. مسجدوں کا ہمارا حال دیکھیں، حدیث میں آتا ہے جو صبح جاتا ہے بازار میں، جو صبح کے وقت میں جاتا ہے مسجد میں اس کے ایمان کا جھنڈا، اور جو بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا. یہ ایمان والا اگر یہ بازار کے اندر میں ایک ایک ایمان والے کو تیار کر کے مسجد میں لائے اور مسجد میں لا کر اسے نماز پہ کھڑا کرے، اسے بیٹھ کر ایمان کی بات کہے، تو پتہ نہیں ایک کے ذریعے انیک اللہ تیار کر دے گا. مسجدیں ہماری سونی ہیں، ارے بازار آباد ہے، مسجدیں سونی ہیں. آج وہ محنت ہماری چھوٹ گئی جس محنت کے ذریعے مسجدیں آباد ہوتی، اور مسجدیں آباد ہوتی تو ہمارا گھر ہر چیز آباد ہوتی اور انسان دوزخ سے بچ کے جنت کے راستے پہ آتے. ہے اللہ، ہمیں احساس تک نہیں ہے. اپنے کو دائی سمجھ رہا، دائی تو انبیاء تھے، صحابہ تھے. ہم نے تو دعوت کا کام کرنا آیا ہی نہیں ہے. تقریر جھاڑنے کا نام دعوت نہیں ہے. مولانا شکرا ایک مرتبہ چیخ مار کر ہوئے، فرمایا اللہ کہے گا مجھے یوسف تو تکار تیار کر کے لایا، دائی کہاں بنا کے لایا. یہ جو عظمت مرحوم کو ہم دیکھتے تھے وہ اکیلے بیٹھے دعوت دیتے رہتے تھے. مرکز میں بیان تو کبھی بات ہوتا، اکیلے بیٹھے دعوت دے رہے. تو اکیلے دعوت دینے کا مزاج ہمارا بنا نہیں ہے، اس لیے ہماری انفرادی طور پر نماز کا، تسبیح تلاوت کا، اعمال کا اور اندر میں ایمان کے جوش کا نہیں ہنس کر عمومی گشت کرنے کو سمجھتا میاں، عمومی گشت کرنے کو سمجھتا میاں میں کروں، میں کروں. ارے تیرا نبی سردار انبیاء تو دعوت گشت کر رہا ہے کے پاس، اور تو جانے سے اپنے آپ کو سمجھ رہا کوئی بڑی چیز ہے. جب نبی کے گشت کر سکتا ہے اور ابو جہل کے دروازے پر 226 مرتبہ جا سکتا ہے اور انبیاء گھر در جا سکتے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام کیا کہا؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ میں نے تو چھپ کے بھی دعوت دی، کھلا بھی دعوت دی،
جو دعوت دیتا تھا قوم بھاگتی تھی. 950 برس، ایک دن نہیں، 950 برس دعوت دیتے رہے اور لوگ کو تکلیف پہنچانے میں کمی نہیں کرتے رہے، لیکن کبھی نہیں کہا اللہ میرے بس کا نہیں ہے. ہم تو چلا لگائے تو کہتے بس میرا تو کام ہو گیا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ میں قصوروار ہوں. تو نے اتنی بڑی نعمت سردار انبیاء کو جس کے لیے بھیجا اور جس کام کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کا انتخاب کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، بھیجے گئے ہو. تو میں بھیجا اس لیے تاکہ کہ بندے کو جا کے دعوت دے. اگر یہ سارے دعوت دینے لگے تو بے نمازی بھی رہے. ہر ایک سمجھتا میری شان، ارے نبی سے اونچی تیری شان نہیں ہے. تو اگر انفرادی دعوت دے گا اور اللہ کی بڑائی بولے گا تو تیری شان بلند ہوگی. او بھائی پھرنے والوں، اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، کوئی کھڑا نہ ہو. بیٹھ جاؤ ذرا. کیا تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے؟ کیا اتنے جے پور والے بہادر ہو گئے کہ بیچ میں کھڑے ہوئے؟ بیٹھ جاؤ ذرا، کوئی کھڑا نہ رہے. تھوڑی دیر کی بات. ہم نے انڈونیشیا میں دیکھا کہ کہہ دو بیٹھ جاؤ تو مجال 3 گھنٹے کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا. ابھی تو ہمارا مزاج بات سننے کا بھی نہیں بنا. ابھی تو ہمارا مزاج ایمان کی بات سننے کا بھی نہیں. ہمارا تو اندر میں وہ جو جیوڑا بگا رہا، نفس و بگا رہا، شیطان بگا رہا، تینوں دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بیٹھے نہیں دیں گے، بات نہیں سننے دیں گے. ذرا سوچ تو صحیح. تو ایمان بنانے کی محنت انفرادی دعوت کے ذریعے جتنی بنے گی اجتماعی طور پر نہیں بن سکتی. اس لیے صحابہ کی اکثر انفرادی دعوت آتا، اجتماعی دعوت. انبیاء کی بھی انفرادی دعوت، صحابہ کی انفرادی دعوت. اور انفرادی طور پر دعوت دینے پہ آپ دیکھ لو کہ ایمان میں کتنی ترقی ہوتی ہے. ایمان بننے کے لیے انفرادی دعوت کے ذریعے آپ یہ نہ سمجھے میاں میں تو بات کرنے والا ہوں، گھنٹوں بیان کرنے والا ہوں. جو کیفیت انفرادی دعوت ذریعے ہوگی وہ بیان کر کے نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس کام کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے دلوں کے یقین کے بدلنے کی محنت ہے. یہ دل تیرا، یہ تیرا دل دیکھا جائے گا. اللہ دیکھتا ہے اس دل میں کیا ہے. قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا تیرا رب کون، تو دل میں کیا اترا. اگر اللہ اترا تو کہہ دے گا ربی اللہ، اور اگر دنیا اتری ہے تو کہتا میں نہیں جانتا. اس دل کو بنانے کے لیے کہ خدا کی بڑائی کو بول اور خدا کی بڑائی کے تذکرے کر اور بندوں کو جا کے دعوت دے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھی اچھی تقریر ہونی چاہیے، مقرر لاؤ. مقرر زیادہ کانوں کی چاشنی ہے، زیادہ آدمی کانوں کی چاشنی ہے. تیرے دل میں اللہ اتار، تیرے دل میں اللہ اتار، اللہ کی عظمت بڑائی اتار. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کہا قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا. رب المسلمین نہیں کہا، رب القبیلہ نہیں کہا، رب العرب اور عجم نہیں کہا، رب العالمین. ایک چھوٹا جیوڑا، چھوٹا سا جیوڑا جو کے برابر، اس کو بھی روزی دے رہا، اور ایک ہاتھی اتنا بڑا اسے بھی دے رہا. اس جیوڑے کی، چھوٹے جانور کی بھی حفاظت وہی کر رہا اور ہاتھی کی حفاظت بھی وہی کر رہا.
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام کو جب حکم ہوا کشتی بناؤ تو قوم مذاق کر رہی، ہمارے سامنے کشتی بناؤ، اور کشتی جب بنائے پانی آئے تو کشتی میں ساری مخلوق کا جوڑا جوڑا سوار کرانا کہ اللہ، اسی میں بلی اور اسی میں چوہا، یہ کیسے رہیں گے؟ کیونکہ ہم ہی بنانے والے، ہم ہی روکنے والے۔ حضرت گھر میں ہم نے دیکھا بلی اور مرغیاں اکٹھی ہوتی ہے، اسی گھر میں بلی، اسی مکان میں بلی اور اسی میں چوہا، اسی میں بکری، اس میں شیر۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا کہ دل ہمارے قبضے میں، تو میرے کو مانتا ہے کہ نہیں میں تیرا رب ہوں؟ منٹوں میں تجھے شاہ بنا دو، منٹوں میں گدا بنا دو، منٹوں میں وہ کچھ بادشاہ بنا دو، منٹوں میں فقیر بنا دو۔ کیوں بھائی؟ کرنے والا، ارے بولو کرنے والا۔ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ چاند ستارے کس نے بنائے؟ بارش کون برساتا، کون روکتا؟ اور منی کے گندے کپڑے سے اتنا بڑا وجود کس نے بخشا؟ اللہ کہتا ذرا غور نہیں کرتا تو بندے، تو غور نہیں کرتا کہ تجھے گندے پانی سے اتنا بڑا وجود بخشا؟ وجود بخش کے پھر ہم نے دنیا تیرا آدمی بنایا، لوتھڑا بنایا اور روح ڈالی، اور پھر دنیا کے اندر آنے کا رستہ آسان کیا، تو دنیا میں تیری زندگی بنائی دنیا کے اندر میں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، سب سے پہلے بندہ اس پر جو اللہ کے احکام آئے اور یہ غفلت سے زندگی گزار رہا ہے، اس پہ توبہ کر۔ کہو اللہ میری توبہ، بولو منہ سے بولو، اے اللہ میری توبہ۔ ارے منہ بولنے میں کیا رکھتا تمہارا؟ اے اللہ میری توبہ۔ توبہ کر کے زندگی بدلنے کا ارادہ کر کہ بنانے والے کو پہچان۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اللہ نے عرش پہ بلایا، ہمارے نبی کو اللہ نے عرش پہ بلایا اور راز و نیاز کی بات کری۔ اس کے سارے مسائل کا حل اللہ نے نماز دی۔ سارے مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز دی کہ یہ تحفہ لے جاؤ۔ امت کے لیے 50 وقت کی نماز دی تھی، 45 معاف ہوگی، 5 پڑھو 50 کا ثواب لیتے ہو۔ جب کوئی جنگل میں اکیلا آدمی اذان دے کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے، دیکھو جی میرے بندے کو کس کا ڈر ہے، کس کے ڈر سے نماز پڑھ رہا؟ میرے ڈر سے پڑھتا ہے، تم گوار ہو میں نے اس کی بخشش کر دی۔ اس بندے کو اللہ کے سامنے جھک، اللہ کے گھر کو جا کے آباد کر۔ یہ پیشانی محتم بالشان ہے، یہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ اس پیشانی کو بنایا اللہ نے ایسا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اللہ کے سامنے اس پیشانی کو جھکا۔ منہا خلقناکم، اللہ کہتا ہے بندے جب تو نماز پڑھے تو تجھے اس زمین سے ہم نے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور موت آئے گی تو اسی میں لوٹا دیں گے، وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، قیامت میں اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ ہر بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور ہر بندے کو قیامت میں کھڑا کر کے اور پھر تیرے سے سوال و جواب ہوگا زندگی کا حساب، 60 سال کا حساب دیا جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، تیرا غور تو کر، اللہ نے عرش پہ بلا کر وہ دولت دی ہے کہ جس کے وسائل کے لیے آج بھی اللہ کے خزانے سے لاپرواہ بے شمار لے سکتا۔ اس لیے جب نماز کا حکم آیا تو صحابہ رات میں نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں، بعد کے دور میں نہیں ملتا کبھی مسلمان نے نماز چھوڑی ہو۔ اگر کسی کی جماعت چلے گی تو 3 دن تک
اسے افسوس کرتا تھا جسے میت کا افسوس کرتا ہے میری جماعت چلی گئی. جب آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے ایسے جیسے حج کر تو احرام باندھ کے حج کو چلا, ہر قدم میں نیکی لکھی گناہ معاف درجہ بلند ہوگا. مسجد میں جا کر جب اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہے, آجا میرے بدلے. جو مسجد کی عادی ہے حدیث ماتا ان کے پورے پورے نور کی گواہی دو. جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں ان کو ان کے پورے نور کی گواہی دو, اور جو مسجد میں جا رہا اس کو گواہی دے دو ایمان والے کی مسجد کا عادی ہے. ہمارا جی لگے, اگر مسجد میں اللہ سے جوڑ ہو تو جی لگے, اللہ سے تعلق نہیں, حکے سے بیڑی سے اور دنیا کی قیمتوں سے اخباروں سے پتہ نہیں کس چیز سے تعلق ہے. تیرا اللہ سے تعلق ہو, اللہ سے محبت پیدا کر, اللہ سے محبت پیدا کر, تاکہ کہ تجھے مر کے اللہ کے سامنے جانا کل کو اللہ کو منہ دکھا سکے. ایک میرے دوست بزرگوں, ایک عمومی طور پر نمازوں کا اہتمام ہونے لگے, امت میں کوئی بے نمازی باقی نہ رہے. دور نبوی میں اور صحابہ کے دور میں بے نمازی نہیں تھا کوئی. ایک وقت کی نماز چھوڑ دے 2 کروڑ 88 لاکھ بڑے جہنم میں جلایا جائے, اور جہالت سے زندگی گزار گئی. 60 سال گزر گیا, کلمے کا بول ٹھیک نہیں کر سکا, حلال حرام کو نہیں پہچان سکا, وضو اور غسل کا طریقہ نہیں سیکھ سکا, زندگی کے بنانے کا کوئی راستہ نہیں دیکھا کہ مجھے میری زندگی بنے گی کیسی, تو اللہ کے یہاں حاضر ہونا. میرا نبی جس علم کو عرش الہی سے لایا, اللہ کے پاس سے لایا, کیا میں نے اس کو سیکھا؟ میں نے دنیا کی ڈگری تو بہت حاصل کری, لیکن قرآن پاک جو اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہے اس کے سیکھنے کے لیے فرصت نہیں. دنیا کی ڈگری موت پہ تیرے کسی کام نہیں آئے گی, لیکن یہ آخری ڈگری کام آئے گی. میرے دوست بزرگ بھائیوں, مسجدیں اگر آباد ہوں گی اور ہمارے گھر قرآن سے آباد ہوں گے تو ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں گے, ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے اور برکتیں آئیں گی. رحمت کے فرشتے آئیں گے اور برکتیں آئیں گی. اور ہمارے گھروں کے اندر میں جن گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا, حدیث پڑھی جا رہی ہے, گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہونے لگے گا تو یہ گھر آسمان والوں کیسے چمکتے نظر آئیں گے کہ زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آ رہے. اچھا, ہم معمولی سمجھتے کہ دیا میں تو بہت پڑھا ہوا ہوں, میں تو بہت پڑھا ہوا ہوں, مجھے کیا پڑھانا؟ ارے پڑھا ہوا ہے, لیکن حدیث والا نور اور قرآن والا نور جب تک تو اس کو نہیں پڑھے گا اس وقت وہ نور تیرے اندر نہیں آئے گا. اللہ کے نام کا نور, قرآن پاک کا نور اور اللہ کے نبی کے کلام کا نور, یہ جب تیرے گھر میں حدیث پاک پڑھی جائے گی, رحمت کے فرشتے آ رہے ہوں گے, تو گھر میں دین کا شوق و جذبہ داہیہ پیدا ہوگا. گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہونے لگے, گھروں میں تعلیم کو لازم پکڑے. میرے گھر میں جیسے میں دیندار ہوں ورنہ تبلیغ دروازے تک ہے, بعد میں گھر میں کچھ نہیں. گھر میں اگر تعلیم شروع ہوتی ہے اور گھر میں عورتوں کو بھی وقت ساتھ میں لگاتے ہیں تو گھر میں دین آئے گا ساتھ, مرد عورت دونوں دیندار ہو گئے. گھر میں دیندار آئے گا تو گھر میں رحمت اور برکت آئے گی. بے دینی سے نہیں گزر رہا. اگر میاں دیندار ہے تو عورت بے دین ہے, عورت دیندار ہے تو مرد بے دین ہے. یہ دونوں کا جوڑ نہیں بیٹھتا تو آخر میں جا کے اس کا نتیجہ غلط نکلتا. اور اگر گھر میں تعلیم والا عمل شروع ہو جائے اور گھر میں اللہ کے راستے میں جانے کا ماحول بنے اور سنت کے مطابق ہر چیز لا, سنت کے مطابق لا, کھانا سنت کی, تیری شکل پہ پہلے بتا تو مسلمان ہے کیا, تیری شکل من تشبہ بقوم فہو منہم. حدیث میں آتا ہے
جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ذرا نبی کے ساتھ مشابہت اختیار کر. خبر میں تجھے نبی کو پہچاننا، خبر میں ساری زمین شک کر کے بتا دے کیا کہتا ہے. اگر زندگی حضور کے طریقے میں گزاری جب تو کہتے کہ میرے نبی ہے، اور نہیں تو کہتے کہ میں نہیں جانتا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ فکر کرنا کہ گھر میں دینداری کا ماحول بنے، گھر میں دین آئے، ایمان آئے، اعمال آئے، اخلاق آئے، اور گھر میں دینداری بنے، اس کا فکر کیا جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ طے کرو سنت والی زندگی جیئیں گے. ارے بولو، یہ 4 مہینے کیوں نکالا جا رہا؟ تاکہ سنت والی زندگی جینا سیکھ لے. اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا چہیتا بنے، اللہ کا محبوب بنے، اور اللہ تعالیٰ تیرے سے راضی ہو جائے اور جنت کا سودا ہو جائے تیرا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بالجنہ، بے شک بہترین اللہ نے تمہاری جان و مال کو خرید لیا جنت کے بدلے. تو دین کو سیکھ کر چلنے کا ماحول بنے، اللہ کی یاد کی فکر کی جائے، اخلاق کا معاملہ